السلام علیکم ناظرین، رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اسامہ بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں روبا عروج۔ جی ناظرین کرام، آپ جیسا کہ جانتے ہیں ہم سحری کے ان اوقات میں آپ کے سامنے ایک اہم موضوع لے کر آتے ہیں اور اس موضوع کے حوالے سے اس کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ جید علماء کرام کا پینل موجود ہوتا ہے۔ علماء کرام اور اس موضوع کے حوالے سے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں تاکہ ہم اسے سیکھ سکیں، جان سکیں اور اس حوالے سے صحیح جو مستند معلومات ہیں ان کو حاصل کر سکیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کا سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم بہت سارے اس میں اشکالات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر میں موضوع کا تعارف کرواتا جاؤں عروبہ، تو وہ نظر بد ہے جس کو دین نے برحق کہا ہے، جادو ہے جس کے حوالے سے قرآن کریم میں ہمیں معلومات ملتی ہیں، حدیث میں ہمیں معلومات ملتی ہیں، اور اس کے ساتھ توہم پرستی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کہا جائے علم نجوم بھی، کیونکہ ہمارے ساتھ مہمان آج موجود ہوں گے، علم نجوم میں بھی بات کریں گے۔ یہ سارے فیکٹرز ہیں ناظرین کرام۔ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح کا اور ایک جسم کا۔ جسم کے علاج کے لیے تو ہمیں معالج مل جاتے ہیں، ہم اس کا علاج سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جب روحانیت کی بات آتی ہے، روح کی بات آتی ہے، یہاں پر آ کے ہم کئی دفعہ جو ہے وہ غلطی کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے روبا ہمیں آج بات کرنی چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ بڑے حساس موضوعات ہیں، اور بڑے امپورٹنٹ موضوعات ہیں، اور ہمارے جو پینل میں لوگ موجود ہیں، کیوں نہ ہم پہلے ان کا تعارف بھی کرا دوں۔ اگین ایک مرتبہ پھر سے پروفیسر حبیب اللہ شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کہتے ہیں آپ کو ایک مرتبہ پھر سے۔ ساتھ ہی ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی محمد نعیم، مذہبی اسکالر ہیں اور بالکل اس ٹاپک پر اپنے جو قیمتی آراء ہے اس سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر حافظ سمیع اللہ فراز صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ اور ساتھ ساتھ محمد اظہر سلیم بھی موجود ہیں جو کہ آسٹرالوجسٹ ہیں۔ تو یہ تمام لوگ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں اسامہ، اور آج اتنے اہم موضوعات ہم نے چنے ہیں، تو اگر ہم اس پہ ٹاپک کا آغاز کریں، بحث کا آغاز کریں، بڑھنا چاہیے۔ اور ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے آغاز کرتے ہیں کہ پہلے ہم نے بات کی علامہ صاحب نظر بد کے حوالے سے، دین نے اس کو برحق بھی کہہ دیا اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں تدابیر بھی بتا دی۔ نظر بد ہے کیا چیز ہے، قرآن اور حدیث سے اس کے حوالے سے کیا ہمیں معلومات ملتی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اور بین عروبہ، یقیناً آپ ہر رات کو ایک اس مجلس کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر آتے ہیں اور ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ جیسے آپ نے خود انٹرو میں بتلایا آغاز میں کہ یہ آج معاشرے کا سلگتا ہوا ایک موضوع ہے، اور بلکہ ایک موضوع نہیں، کئی موضوعات آپ نے جمع کر دیے۔ جیسے ابھی آغاز ہم کر رہے ہیں نظر بد سے، پھر جادو ہے، پھر اسی طرح علم نجوم ہے، اور اسی طرح یعنی توہم پرستی ہے۔ اس کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ شرح صدر فرمائے، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے کچھ حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جیسے آپ نے سوال کیا ہے نظر بد کا، تو آپ نے خود ہی بتا دیا کہ اسلام نے تو اس کے بارے میں بتا دیا کہ نظر بد جو ہے وہ نظر حق ہے، یعنی لگتی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ قدیم سے ہی نظر کے بارے میں جو اعتقادات ہیں یا جو نظریات ہیں لوگوں کے، وہ ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں۔ ٹھیک، بلکہ نظر جو ہے انسانی کہہ لیں کہ انسانی اعضاء میں سے جتنے بھی اعضاء ہیں ان میں سب سے زیادہ اگر کسی دوسرے پر اثر کرنے والی کوئی چیز ہے نا تو وہ نظر ہے۔ سب سے زیادہ افیکٹو یہ ہے، یعنی سب سے زیادہ افیکٹو یہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، اسی کا ہی اثر ہوتا ہے۔ اور آپ شعراء کی شاعری کو دیکھ لیں، آپ مصوروں کی تصویر کشی کرنا دیکھ لیں، اس میں نظر کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ صحیح۔ تو اسی لحاظ سے جو ہے مذہبی دنیا میں بھی، چاہے وہ یہودیت سے لے کر اسلام تک اور ہندو مذہب سے لے کر جو ہے وہ غیر مسلموں تک جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کے بارے میں نظریات بھی ہے۔ تو اسلام نے بھی اس کے بارے میں واضح طور پر بیان فرمایا۔ سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، وَيَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ کہ یہ کافر لوگ جو ہے نا، یہ آپ کو نظر بد لگانا چاہتے ہیں۔ جب یہ قرآن سنتے ہیں، قرآن سننے کے مقابلے میں یہ آپ کو اتنی تند اور تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی نظروں سے ہی آپ کو یہ یعنی کہ آپ کو ختم کر دیں، یا آپ کے خالق کوئی نظریات آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ حقیقت ہے، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا۔ اور اسی طرح
آپ دیکھیں نا جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جی ہاں جی مصر بھیجا جی تو ان کو بھی یہ کہا، بڑی خوبصورت آپ نے مثال دی. یعنی وہ ان کو بھی کہا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد اللہ. وادخلوا من ابواب متفرقہ. وہاں پر مفسرین نے بیان کیا ہے، اگرچہ انہوں نے آگے کہا وما غنی عنکم من ربکم شیء، جی یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا ہے، لیکن ایک تدبیر ہونی چاہیے. بالکل. ہاں جی ایک یعنی تحفظ، جی ہاں جی اس کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے جو ہے یہ تدبیر اپنانی ہے، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، جی کیونکہ خوبصورت تھے، جوان تھے، نبیوں کے بیٹے تھے، نبیوں کی آل اولاد تھے، تو اس لحاظ سے کہا کہ ایک دروازے سے نہ داخل ہونا نظر لگ سکتی ہے. جی اسی طرح ایک حدیث میرے ذہن میں آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی جن کا نام سہل بن حنیف جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ان کو لایا گیا، بے ہوش تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو کہا بما تتہمون، جی کہ ان کو آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا. جی. کہا کہ ان کو کیا ہوا ہے، اس کا کس پر الزام لگاتے ہو تم، جی کس کو یعنی اس کا سبب سمجھتے ہو، نظر لگی ہوئی ہے اس کو. تو کہا یہ غسل کر رہے تھے کہ عمر بن ربیعہ نے ان کو دیکھا جی اور ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ میں نے تو آج تک کسی انسان کا اتنا خوبصورت جسم ہی نہیں دیکھا. مطلب بس یہ کہنا تھا جی کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑے. یہ علامہ صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. علامہ صاحب یہ ساری ہم نے بات تو کی کہ نظر بد برحق ہے، لگتی ہے، تو اس کے بچاؤ کے بھی کوئی طریقہ ہوں گے، وہ کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ جی بالکل ظاہری بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بھی یہاں پر نہیں اتاری ہے کہ اس کا علاج نہ بتایا. یعنی کوئی ایسی بیماری یا کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج نہ اتارا ہو. ظاہری بات ہے اگر یہ نظر بد جو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اگر کسی کا نقصان کرتی ہے تو ظاہری بات ہے اس کا علاج بھی بتلایا اور دین کامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. علاج سے پہلے ایک چیز کو ضرور شامل کیجیے گا کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ نظر لگی ہے، طریقہ کار کیا جانچنے کا؟ جی بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بڑی اچھی بات کی طرف توجہ دلائی ہے. بلکہ میں چاہتا تھا ایک اور تصحیح کر دیں. جیسے آپ نے یہ بات کی ہے نا، تو مفتی صاحب نے ایک بات کی تھی، ہمارے ناظرین کو غلط فہمی نہ ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے نا، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر قدر سے کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہو سبقت النظر، جی سبقت العین. جی کہا کہ اگر کوئی یعنی قدر تقدیر کے اوپر کوئی سبقت کرنے والی چیز ہوتی تو وہ یہ نظر ہوتی، یہ ضرور سبقت کر جاتی، لیکن یہ تقدیر کے اوپر سبقت نہیں کر سکتی. یعنی یہ اس کا مفہوم یہ ہے، کیونکہ سلوشنز دیے گئے. ہاں جی جی. تو اب جیسے آپ نے کہا کہ اس کی بہت ساری علامات بیان کی ہیں علماء نے. یعنی بعض علماء نے جس کا اختصار کیا، تو اختصار کرتے ہوئے بھی انہوں نے تقریباً جو ہے 15-20 کے قریب علامات بیان کی ہیں. مثلا اس کی ایک بہت بڑی جو علامتیں ہیں نا بنیادی طور پر، ایک تو یہ ہے کہ آنکھوں میں اور سر میں درد ہونا، ٹھیک ہے، اور پھر کندھوں میں درد رہنا، پھر کسی کام میں دل نہ لگنا. اس طرح یعنی کہ وہ قرآن پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے اس کا دل نہیں لگتا ہے، یا اپنے کام میں اس کا دل نہیں لگتا ہے. اس طرح کمر میں درد رہنا، اس طرح بہت ساری علامات جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. یا مثلا ایک بچہ جو ہے کھیل رہا ہے، وہ فوراً سے ہی رونا شروع ہو جاتا ہے، وہ روتا ہی رہتا ہے، پھر خاموش نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے یہ علامات جو ہے نا وہ بیان کی ہیں کہ اس کا پتہ اس انداز سے لگ سکتا ہے کہ اچھا بھلا انسان تھا، فوراً اس کو کچھ نہ کچھ ہو گیا، فوراً چینج ہو جاتا ہے، فوراً چینج ہو گیا. اہم علامات جیسے کسی نے، جیسے یہ ہم نے حدیث بیان کی ہے عمر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ اچھے بھلے نہا رہے تھے تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا کہ میں نے اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا، تو فوراً سے ان کے اوپر اثر ہوا. تو علامہ صاحب یہ بڑے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کیا علامات کو. تو ہم چاہیں گے کہ جو علاج ہے وہ میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ نعت